ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ مفتی صاحب جاننا یہ تھا کہ تیمم میں کتنی چیزیں فرض ہے۔ بہرحال میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، ہمارے چینل کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، تو ہمیں تو بتانا ہی ہے۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا، یاد رکھیے نیت کرنا، اس کو شرط میں بھی شمار کرایا گیا ہے، نیت کرنا۔ نمبر 2 پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ اب میں منہ کے بارے میں بتا دوں کہ کچھ لوگ ایسے لیتے ہیں اور ایسے سے کر لیا، نہیں، پورے منہ پہ ہاتھ پھیرنا۔ وضو میں بھی یہ جان لیجئے کہ کچھ لوگ صرف چہرہ دھوتے ہیں اور صرف اتنا دھوتے ہیں، نہیں، وہ اس میں فقہاء کرام کا تو اختلاف ہے، لیکن جمہور قول یہی ہے کہ یہ جو آپ کو پٹی دیکھتی ہے یہ بھی اس میں ضامن ہے، اس میں اعضائے وضو میں شامل ہے، تو کچھ لوگ اس پٹی کو بھی نہیں دھوتے ہیں۔ تو اس پٹی کو یعنی جو یہ بال جو آ رہا ہے داڑھی سے ملتا ہوا اس کے بیچ میں اور کان کے لو کے بیچ میں جو پٹی ہے اسے بھی دھونا ضروری ہے۔ وضو کی بات بتا رہا ہوں میں۔ اور دھونے پہ یہاں پہ ایک اصلاح اور کر دوں کہ جو لوگ وضو میں دھوتے ہیں لیکن اس طرح دھوتے ہیں کہ پانی سے تھوڑا سا تر کر دیا ہو گیا، نہیں، اعضائے وضو میں پانی کا بہنا ضروری ہے۔ اعضائے وضو میں یاد رکھیے کہ پانی کا بہنا ضروری ہے، ایسے دھوئیں کہ پانی اس پہ بہ سکے، صرف بھگا لینے سے نہیں ہوگا بلکہ پانی بہ سکے، تو اس کو شامل کرنا ہے۔ تو تیمم میں پہلی چیز کیا ہے کہ نیت کرنا، دوسری چیز کیا ہے کہ پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور تیسرا فرض کیا ہے، کہنیوں سمیت مسح کرنا، کہنیوں سمیت مسح کرنا، ایسے ایسے کر کے نہیں، بالکل 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 مکمل طریقے سے مسح کرنا، کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ پورے منہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح وضو میں پورے چہرے کو دھوتے ہیں اسی طرح پورے چہرے پر مسح ہونا چاہیے، پورے چہرے پر مسح ہونا چاہیے۔ اسی طرح کہنیوں سمیت آپ کو مسح کرنا ہے، صرف ایسے کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو یہ 3 فرض ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ ہاتھ کا مسح کر رہے ہیں، ہاتھ کا مسح کر رہے ہیں اور آپ اس میں آپ انگوٹھی لگائے ہوئے ہیں یا گھڑی ایسی پہنے ہوئے ہیں تو جس کے نیچے آپ کا وہ مسح نہیں ہو پائے گا، تو آپ یاد رکھیے وہ انگوٹھی آپ اتار دیں، یا اگر ڈھیلی ہے تو اس کو ہلا کر کے وہاں پہ مسح کر لیں۔ کچھ لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، وضو میں بھی خیال نہیں رکھتے کہ انگوٹھی یا گھڑی یا کوئی ایسی چیز پہنے ہوئے ہوں جو کنٹینیو لوگ پہنتے ہیں وہ ہل نہیں سکتی، تو وضو میں بھی اس کا خاص خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ اسی پر وضو کر لیتے ہیں، پانی مار لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اعضائے وضو میں اگر کوئی حصہ سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح غسل کا مسئلہ ہے کہ آپ جب غسل کرتے ہیں تو پورے جو جسم ہے پورے جسم پر پانی بہانا ہوتا ہے، تو کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، یہ یاد رکھیے۔ اعضائے وضو میں اگر آپ جیسے ہاتھ ہے انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو انگوٹھی اس قدر ٹائٹ نہ ہو کہ آپ اس کے اندر پانی نہ پہنچ سکے، اگر ٹائٹ ہے تو اس کو اتار کر کے آپ پانی پہنچائیں، اگر ڈھیلی ہے تو اس کو ہلا کر کے پہنچائیں، اسی طرح تیمم میں بھی اس کو ہلا کر کے مسح کریں۔ یہ بھی انہی کا سوال ہے کہ حضرت مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ کن حالتوں میں تیمم جائز ہے۔ کل 5 سے 6 یا 7 صورتیں ایسی ہیں جو فقہاء کرام بتاتے ہیں کہ ان حالتوں میں تیمم جائز ہے۔ جیسے نمبر 1 ایسی بیماری جس سے وضو کرنے یا غسل کرنے سے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، ایسی بیماری جس میں وضو کرنے یا غسل کرنے سے اضافہ ہو جائے، آپ کو ایسا مرض لاحق ہے یا آپ ایسے بیماری میں مبتلا ہیں کہ اگر آپ وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو وہ بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہے، آپ تیمم کریں گے۔ یا پھر پانی استعمال کرنے کی صورت میں دیر سے وہ ٹھیک ہوگا، کوئی ایسا مرض ہے اگر پانی ہم استعمال کرتے ہیں تو دیر سے ٹھیک ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ شخص تیمم کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پانی دستیاب نہ ہو، یا پھر پانی کے استعمال کرنے پہ وہ قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی پانی دستیاب نہ ہو، یعنی یہ کہہ لیجیے کہ چاروں طرف 1 میل آگے دائیں بائیں پانی ملنے پر، یعنی پانی ملنے کی توقع اسے نہ ہو، تو یاد رکھیے تب جا کے وہ کہا جائے گا کہ پانی اسے دستیاب نہیں ہے۔ اگر آپ کو پانی دستیاب ہے اور پھر آپ تیمم کریں تو ایسی صورت میں آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ تو دوسرے نمبر پر میں یہ بتا رہا تھا کہ پانی دستیاب نہ ہو، پانی کے استعمال پر
استعمال کرنے پہ قدرت نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ شخص تیمم کرے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اب دستیاب نہ ہونے کی وضاحت میں نے یہ کہا کہ چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی ملنے کی اسے توقع نہ ہو، امید نہ ہو، تو ہی ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا، وہ ڈھونڈے گا، وہ غور و فکر کرے گا، وہ تلاشے گا، اگر نہیں ملا تب جا کے وہ تیمم کرے گا۔ پانی پر چوتھی صورت یہ ہے کہ پانی پر کسی دشمن کا قبضہ ہو، یعنی جس کے باعث اسے حاصل کرنے میں جان جانے کا یا بے عزت ہونے کا خطرہ ہو۔ کوئی کنواں ہے، آپ کے پاس پانی وضو کا نہیں ہے، پڑوس میں کوئی ہے وہ پانی دینے کو بھی تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر بازو میں کنواں آپ کو دکھ رہا ہے، وہیں آپ کو پانی ہے اور اس کنویں پر دشمنوں کا قبضہ ہے، اس کے قبضے میں ہے، اور آپ کو یہ ڈر لاحق ہے کہ اگر میں پانی لینے جاؤں گا، پانی سے وضو کروں گا تو میری جان جانے کا خطرہ ہے یا وہ بے عزت کرے گا، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ صورت حال نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے تیمم جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پانی پر کوئی مضی جانور قابض ہو، جیسے شیر بیٹھا ہے کنویں پر، یا جہاں پانی ہے وہاں پر شیر بیٹھا ہے یا کوئی مضر جانور بیٹھا ہے، کئی سانپ بیٹھا ہے جو آپ کو ڈس لے، آپ کو زخمی کر دے، آپ کو مار دے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کریں گے۔ وضو یا غسل کرنے کے دوران عید کی نماز رہ جانے کا خدشہ ہو، یعنی عید کی نماز کا وقت ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو پھر ایسی صورت میں عید کی نماز چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر کے عید کی نماز میں شامل ہو۔ عید کی نماز جانے کا خطرہ ہو تب جا کر کے، ایسے نہیں کہ اتنے آسانی سے ٹھنڈی ہے اور ہم وضو کیا کریں اور پانی رہتے ہوئے تیمم کریں، چلو نماز پڑھ لیں، تیمم نہیں ہوگا۔ ساتویں صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ غیر ولی کو اگر یہ خوف ہو کہ نماز جنازہ رہ جائے گی یا چاروں تکبیریں جاتی رہیں گی، تو ایسی صورت میں وہ ولی جو ہے تیمم کرے گا۔ یہاں پہ ایک چیز یہ بتا دیتا ہوں، بہرحال میں اس جواب کو مکمل کر لوں کہ ان تمام حالتوں میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ان تمام حالتوں میں تیمم جائز ہے، جبکہ پانی پر قادر ہونے یا دستیاب ہونے یا مریض کے تندرست ہونے پہ کے تندرست ہونے پر تیمم جائز نہیں ہے۔ یعنی ان حالتوں میں تیمم جائز ہے، لیکن اگر پانی پہ وہ قدرت اس کو حاصل ہو جا رہی ہے یا پانی اسے دستیاب ہو جا رہا ہے کہ کوئی شخص پانی دے رہا ہے، پانی مانگنے سے کوئی دے دے گا، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر بسلری کا بوتل بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ خرید سکتے ہیں، تو وہ آپ یہ کہا جائے گا کہ آپ کو پانی آپ کو دستیاب ہے، آپ کو قدرت حاصل ہے، آپ وہ پانی خرید کے وضو کر لیں۔ ہاں مہنگا نہیں ہے، اتنی مہنگائی نہ ہو کہ آپ خرید نہیں سکتے ہیں، بہرحال اگر کم قیمت میں تو آپ خرید کے اس پر وضو کر لیں گے۔ آپ اگر مریض ہے اور تندرست ہے تو ایسی صورت میں تیمم جائز نہیں ہے، اور ایسا مریض ہے جس کی نشاندہی میں نے کی ہے تو پھر ایسی صورت میں تیمم جائز ہے۔ یہ خاص خیال رکھیں، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، اس کو ریکارڈ کر